اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین اما بعد۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، اور یہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے تمام حیواناتوں سے افضل ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ حیوان اور انسان میں جو مین فرق ہے وہ اسی عقل کے ذریعے سے ہے۔ عقل کے ذریعے سے ہی انسان حق اور باطل کی تشخیص دیتا ہے، اچھائی اور برائی کی تشخیص دیتا ہے، غلط اور صحیح کی تشخیص دیتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں عقل مند انسان کی اہمیت بھی ہے، عقل مند انسان کی قدر و قیمت بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں احمق انسان بھی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے لحاظ سے دنیا والے ان کو بیوقوف، احمق، اسٹیوپڈ، فولش کہتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کے اپنے معیارات ہیں، لیکن ہم آپ کی خدمت میں اسلام اور دین کا معیار پیش کر رہے ہیں کہ دینی نگاہ سے اور اسلامی نگاہ سے احمق انسان کون ہے، اور حماقت کرنے والا انسان کس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی اپنی علامتیں ہیں، اسلام نے اس کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ چند جملے میں فقط اسلامی نقطہ نگاہ سے عرض کروں گا کہ احمق انسان کون ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ ایک حدیث میں امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینہ۔ فرماتے ہیں کہ حقیقی احمق انسان کون ہے؟ مولا نے اس کی علامت بیان فرمائی ہے کہ حقیقی طور پر بیوقوف کون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من نظر فی عیوب الناس فانکرها، جو شخص دوسروں کے عیبوں کو جب دیکھے تو ان کو ناپسند کرے، ان کو برا سمجھے۔ کسی دوست میں، کسی رشتہ دار میں، کسی جاننے والے کے اندر کوئی عیب نظر آئے تو اس کو برا لگے، اس کو اچھا نہ لگے۔ اور بعد فرماتے ہیں کہ ثم رضیھا لنفسہ، فرماتے ہیں کہ اگر وہی عیب اپنے اندر موجود ہو، یعنی جو عیب اس کو برا لگ رہا ہے دوسروں کے اندر، وہی عیب اگر اس کے اندر موجود ہو اور اس کو وہ پسند ہو، اس پر راضی ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہی انسان حقیقی احمق اور بیوقوف ہے۔ اب دنیا میں آپ دیکھ لیں اس معیار کو جو مولا نے بیان فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی برائیوں کو ناپسند کرتے ہیں، دوسرے کے عیبوں کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہی عیب جو ان کو برا لگ رہا ہے، جو بات ان کو بری لگ رہی ہے، وہی بات ان میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ جھوٹ بولے، اگر کوئی انسان ان کے ساتھ دھوکہ کرے، تو اس کو برا لگتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہی خود انسان جس کو برا لگتا ہے جھوٹ بولنا، کوئی اس سے جھوٹ بولے یا ان کے ساتھ دھوکہ کرے، تو وہ خود جھوٹ بولتا ہے دوسروں کے ساتھ اور دوسروں سے دھوکہ کرتا ہے۔ تو دنیا کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان چالاک سمجھا جائے کہ بھائی دوسروں کے چکر میں نہیں آتا وہ، لیکن خود لوگوں کو چکر دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور حقیقت کو مخفی رکھتا ہے۔ لیکن اسلام کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، ائمہ اور رسول کی نگاہ میں ایسا انسان احمق ترین انسان ہے۔ یہ عقل مند نہیں ہے، یہ چالاک نہیں ہے، بلکہ بیوقوف ہے۔ دوسری علامت جو امیر المومنین سے نقل ہے اسی حدیث کے اندر، فرماتے ہیں کہ من امارات الاحمق کثرت تلونہ، دوسری علامت کو بیان فرمایا کہ احمق کو پہچانے، بیوقوف کو پہچانے، دین کے لحاظ سے البتہ۔ فرماتے ہیں کہ احمق کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر رنگ میں رنگ جاتا ہے، ہر رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں، کبھی نیک لوگوں سے بیٹھتا ہے تو نیک لوگوں والی باتیں کرتا ہے کہ جیسے بڑا اس سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے۔ اگر یہ انسان دنیا داروں سے بیٹھتا ہے تو دنیا داروں کی طرح باتیں کرتا ہے جیسے ان سے بڑا کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ اگر اہل فساد سے بیٹھتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اہل فساد ہے۔ اگر اہل حق کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حق ہے۔
जब नमाज़ियों के साथ बैठता है तो ऐसे ज़ाहिर करता है कि जैसे ये भी नमाज़ी है। इसी तरह से दीनदारों के साथ बैठता है तो लगता है कि ये दीनदार है, दीनी बातें करने लगता है। जब वो गुमराह लोगों से बैठता है तो वो गुमराही वाली बातें करता है। जिस रंग को आप देखते हैं वो उसमें ढल जाता है। अच्छों से अच्छा होता है, बुरों से बुरी तरह बुरों की तरह होता है। हर रंग में ढलने वाला इंसान मौला फरमाते हैं कि ये हिमाकत और बेवकूफ़ी की निशानी है। अगर किसी को पहचानना है कि आप इस अंदाज़ से पहचानें। लेकिन जो इंसान अक्लमंद होता है वो अपना जो उसका हकीकी रुख है वही सामने होता है। अगर एक इंसान नेक है तो हमेशा नेक होगा, किसी बुरे इंसान से उसकी दोस्ती नहीं होगी और अच्छे लोगों से उसका उठना बैठना होगा। अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कौन है? हमारे यहाँ भी दुनिया में भी लोग अपनी तारीफ़ रखते हैं और डेफ़िनिशन रखते हैं कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? लेकिन मौला की निगाह में आप देखें कि मौला किसको फ़रमाते हैं कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है।